قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم۔ عام آدمی سے پروردگار عالم مخاطب ہی نہیں ہے، ان لوگوں سے مخاطب ہے جنہوں نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ پروردگار عالم کا ان لوگوں سے خطاب ہے جن کا اس بات پہ یقین ہو آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ جب پروردگار عالم فرما رہا ہے کہ جینے کے بعد مرنا ہے اور مرنے کے بعد جی اٹھنا ہے، تو پھر میرے عزیزو آپ کو مجھے کون سی یونیورسٹی میں، کون سے کالج میں، کون سے مدرسے میں، کون سے مکتبے میں، کون سے پیر خانے میں پڑھا دیا گیا اور یہ بات آپ کے میرے دل و دماغ میں اتار دی گئی کہ اے جہاں مٹھا گلا کہہ ڈٹھا، کہہ ڈٹھے کی بات نہیں، کسی نے دیکھے کی بات نہیں۔ اللہ اکبر، موت کو یقینی اتنا جان لو، یقین جانو اگر اس جہان کے اندر جا کے آنکھ کھل گئی تو دنیا کا یہ جہان، اس کی ریل پھیل، اس کی زیب و زینت، اس کی رنگ رلیاں ساری کی ساری بھول جائیں گی۔ خدا کے قرآن نے اعلان کر دیا یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ۔ آپ آج رو صاحب کے سالے ثواب کے لیے ہاتھ اٹھانے کے لیے آئے ہو، ساتھ والے کو پہچانتے ہو، پیچھے والے کو پہچانتے ہو، آگے والے کو پہچانتے ہو، کوئی آپ کا برادر بیٹھا ہے، کوئی رشتہ دار بیٹھا ہے، کوئی ممیر کوئی مسیر بیٹھا ہے، کوئی خاندان کا بیٹھا ہے، لیکن ایمانداری سے بتاؤ قیامت کے دن کا پروردگار عالم کا قرآن اعلان کر رہا ہے یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، کہ قیامت کا دن ہوگا اب تو یار یار کو پہچانتا ہے، کل اولاد کو سگی ماں پہچاننے سے انکار کر دے گی، باپ بیٹے کا انکار کرے گا، بیوی شوہر کا انکار کرے گی، اولاد اپنے ماں باپ کا انکار کرے گی، پوتے نانا کا انکار کریں گے، میں دادے کا انکار کریں گے، نواسے میرے عزیزوں دوتے نانا کا انکار کریں گے، یار یار کا انکار کرے گا، پیر مریدوں کو نہیں پہچانے گا، میرے عزیزوں استاد شاگردوں کو نہیں پہچانے گا۔ یہاں تھوڑا لگتا ہے دماغ کے اوپر، یہ بات کس نے میرے عزیزوں آپ کی میری عقل میں اتار دی؟ کہتا مولوی صاحب اللہ بھی سچا، اللہ کا حبیب بھی سچا، خدا کا قرآن بھی سچا، لانے والا جبرائیل علیہ السلام بھی سچا، لیکن اس بات کو کیسے دل مانتا ہے کہ اللہ غنی 9 مہینے کوکھ میں اٹھانے والی، 2.5 سال سینے کے ساتھ دودھ پلانے لگا کے دودھ پلانے والی، کیسے قیامت کا دن ہوگا وہ اپنی اولاد کو پہچاننے سے انکار کر دے گی؟ انسان تو دور کی بات ہے، دنیا داری ہے، ایک جانور کو دیکھ لو، کتیا کو دیکھ لو، اگر اس کا بچہ روڈ کنارے مرا پڑا ہے تو اس کے پاس بیٹھ کے آنسو بہا رہی ہے ماں، تو پھر دور کی بات ہے۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام کو پروردگار عالم نے موت کے بارے میں بتلایا کہ ابراہیم علیہ السلام حالات آنے والے ہیں، موت آنے والی ہے، ابراہیم علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، پروردگار عالم تو قیامت کے دن کیسے کھڑا کر دے گا؟ میرے عزیزوں جب آپ کے میرے پروردگار عالم نے موت کا اعلان سنا دیا تو آپ کے میرے ذہن میں امیروں غریبوں کے پڑھ لکھوں کے ان پڑھوں کے ذہن کے اندر یہ بات آئی کہ مرنے کے بعد کھڑے ہو جائیں گے ایک کنبے ایک برادری میں رہنے والے، ایک خاندان میں رہنے والے، رشتہ داریوں میں رشتے نبھانے والے، وہ بیوی جو اپنے شوہر کے ساتھ ایک بیڈ پہ 30 سال آرام کر رہی ہے، اس کی غمی خوشی کی خیر خبر کر رہی ہے، وہ بچہ جو 25 سال تک اپنے باپ کو ابو ابو کہتا رہا، 40 سال تک امی امی کہتا رہا، قیامت کے دن کیسے پہچانیں گے؟ الہ العالمین کیسے ہو سکتا ہے قیامت کے دن ایک دوسرے کو نہ پہچانے؟ بابا جی کو کہتے ہیں تیرا حافظہ بڑا تیز ہے، تیرا دماغ بڑا تیز ہے، تیری دور اندیشی بڑی تیز ہے، تیرے سے 30 سال پہلے ملاقات ہوئی تھی، تو نے میرے باپ دادے کا نام دوبارہ بتا دیا، لیکن یہی بابا جان قیامت کا دن ہوگا اپنے کنبے کو پہچاننے سے انکار کر دے گا۔
الہ العالمین ہمیں بھی سمجھا دے جیسے اپنے پاک پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کو سمجھایا تھا، تاکہ میرے دل کو اطمینان آ جائے، میرے دل کو سکون آ جائے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا اس وقت تو 4 پرندوں کو پاک پیغمبر کے سامنے ذبح کروایا تھا، پر ان کے گوشت کی بوٹیاں کھموں پروں سمیت میں نے پہاڑوں پر رکھوا کے آواز دلوائی تھی۔ اللہ اکبر۔ اب نبی آنے کا کوئی نہیں، خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد ختم نبوت کا دروازہ اللہ نے قیامت کی صبح تک بند کر دیا۔ جیسے وہ وحدہ لا شریک ہے، جیسے اس کی خدائی میں کوئی اور نہیں، اس طرح اس کی مصطفیٰ کے اندر بھی کوئی اور نہیں۔ میرے عزیزو، یہ عقیدہ قبر کے اندر لے کے چلے جانا، دوست یاری اپنی جگہ، برادری اپنی جگہ، خاندان اپنی جگہ، تعلقات اپنی جگہ، کملی والے کی محبت اور ختم نبوت کا عقیدہ قبر میں لے جانا۔ رب کعبہ کی قسم ہے، قیامت کے دن قبروں سے اٹھائے جاؤ گے تو کفن سمیت اٹھائے جاؤ گے۔ الہ العالمین کیسے کیوں کر زندہ ہوگا اور کیوں کر زندہ ہو کے ایک دوسرے کو پہچان نہیں سکے گا؟ اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے، پریکٹیکل ہو رہا ہے کیا؟ 1.5 سال ہو گیا میرے عزیزوں، کرونا آیا، میرے عزیزوں ابا جان کو کرونا ہو گیا، بھائی کو کرونا ہو گیا، باپ کمرے میں جانے کو تیار نہیں، ابا کو ہو گیا، بیٹا کمرے میں جانے کو تیار نہیں، بھائی کو ہو گیا، بہن کمرے میں جانے کو تیار نہیں، شوہر کو ہو گیا، بیوی پاس ہاتھ لگانے کے لیے تیار نہیں، دور کمرے میں بند کر دیا، اپنے آپ کو قرنطینہ کر دیا، روٹی بھی دور سے دے رہے ہیں، پانی بھی دور سے دے رہے ہیں، کھانا پینا ساری کی ساری دور سے چیزیں دے رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا لوگو، اب بھی تمہیں قیامت کی ہولناک کی کہا، اب بھی تمہیں میدان محشر کے منظر کا یقین نہیں آیا۔ ایک کرونا 15 دن رہ جاتا ہے، بھائی بھائی کو پہچاپا کے پاس آنے کو تیار نہیں، جب قیامت کو میرے عذاب کا کرونا آئے گا یا تو پاس آنے کو تیار نہیں، قیامت کے دن باپ اپنے ماں باپ کے پاس جانے کو تیار نہیں ہوگی۔ یوں نہیں کہہ سکتے قیامت کے دن ہمیں بتلایا نہ تھا، یوں نہیں کہہ سکتے ہمیں پتہ نہ لگا۔ جو تیرے میرے دل کے اندر بات آ رہی ہے اللہ جل شانہ وہ کر کے دکھا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ کہ یوں نہ ہو قیامت کے دن میرا بندہ مجھے کہہ دے مجھے توبہ کرنے کا موقع ہی نہ ملا۔ الہ العالمین میں گناہگار ہوں، مرنے سے پہلے توبہ کرنا چاہتا ہوں، مجھے توبہ کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ مسجد کے اندر پڑے پنچایت لگانی پڑے گی؟ فرمایا نہیں، اعلان کرنا پڑے گا؟ نہیں، جمعے کے خطبے میں لوگوں کو لوگوں کے سامنے ہاتھ جوڑنے پڑیں گے؟ فرمایا میرا بندہ یہ بھی کوئی نہیں، اللہ کریم پھر مجھے توبہ کرنے کے لیے اپنی اماں کی سفارش لانی پڑے گی؟ فرمایا نہیں، مسجد کے استاد پیر صاحب کو لے کے آؤں گا، آستانے پہ جاؤں گا، خانقاہ پہ جاؤں گا، پیر خانے پہ جاؤں گا، پروردگار عالم تیرا قرب پانے کے لیے، تیرے سے قریب ہونے کے لیے، تیرے سے معافی مانگنے کے لیے پروردگار عالم مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ فرمایا میرا بندہ تو میرے اس پاک نبی کا امتی ہے جس کا چہرہ دیکھ کر میں جنت کے دروازے کھول دوں گا، تو میرے اس نبی کا امتی ہے جو سجدہ کر کے مجھے رو کے دکھائے گا، اس کے رونے پر میں اپنی رحمت کے دریا بہا دوں گا۔ الہ العالمین پھر توبہ کرنے کے لیے مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ معافی مانگنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ جناب موسیٰ علیہ السلام ہے، اللہ اکبر، پروردگار عالم سے کہہ رہے ہیں الہ العالمین کیا کوئی کائنات کے اندر میری امت کے اندر اس دور میں اس دنیا میں کوئی ایسا آدمی ہے جس کے گناہوں نے زمین و آسمان بھر دیا ہو، جس کے گناہ آسمان کے ستاروں سے زیادہ ہو گئے ہو؟ فرمایا جی میرے موسیٰ ہے اس دور کا آدمی، فلانے قبیلے میں چلا جا، فلانی بستی میں چلا جا، فلانی قوم میں چلا جا، فلانے شہر میں چلا جا۔ موسیٰ علیہ السلام پہنچ گئے اور جا کے دروازہ بجایا اور دیکھا، چہرہ کہنے لگے اللہ اکبر، تیری تو عبادت و ریاضتوں کے چرچے زمین و آسمان میں ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ کہہ کے خاموش ہو کر آپ دیدہ ہو کر اپنی آنکھوں میں آنسو لے کے واپس آ گئے۔ اگلا دن گزرا، دل چڑھے آسمان کی طرف دیکھ کے کہنے لگے الہی بد کردار تو دکھا دیا، گناہگار تو دکھا دیا، ساری کائنات کا پلید تو دکھا دیا، پروردگار عالم اب مجھے نیکوکار دکھا دے، وہ بندہ جو ساری کائنات میں تجھے سب سے زیادہ عزیز ہو۔ فرمایا موسیٰ اسی دروازے پر چلا جا اور جا کے کنڈا بجا دے جس دروازے سے کل گناہگار نکلا تھا۔
जनाब मूसा अलैहि सलाम समझे भाई होगा, रिश्तेदार होगा, कुनबे बरादरी वाला होगा। मूसा अलैहि सलाम चले गए, क्या पता किराए पर किसी ने और ने मकान ले लिया होगा। जनाब मूसा अला नबीना वाले तस्लीम चले गए और जाकर दरवाजा बजाया, और दरवाजा बजाया का भाई साहब खाना बाहर आओ। वही आदमी निकला जो कल गुनाहों की गठड़ियां लेके आया था। हैरान होके देखने लगे, कहने लगे तू है का जी। वापिस चले गए, कहा मूसा क्या बात है, कल आए ना कल बताया, आज आए ना आज बताया। मूसा अलैहि सलाम बता का तेरा मेरा और मेरा मामला अल्लाह के सुपुर्द है। जब मेरे अजीजों अलहदा हुए, ओट में हुए, परवरदिगार आलम के दरबार में अर्ज करने लगे, या अल्लाह कल गुनाहगार देखना चाह तो ये शख्स दिखाया, आज गुनाहगार दे आज नेकोकार देखना चाह तो ये शख्स दिखाया। इलाहुल आलमीन, इसने मेरे ना सामने कोई सजदा नहीं किया, कोई रोजा नहीं रखा, कोई खैरात नहीं की, कोई तहज्जुद नहीं पढ़ी, अल्लाह अल्लाह न की, या मेरे पास आके तौबा इल्ला न की, ताइब न हुआ। परवरदिगार आलम ये नेकोकार कैसे बन गया? फरमाया मूसा जब हम माफ करने पे आया करते हैं तो बड़े पंचायत का इंतजार नहीं करते, माफ करने पे आते हैं सजदों के मोहताज नहीं होते, माफ करने पे आते हैं हाथ जोड़ने के मोहताज नहीं होते, माफ करने पे आते हैं आंसू बहाने के मोहताज नहीं होते। इलाहुल आलमीन मुझे बता तो सही से कैसे माफ कर दिया ताकि मैं तेरी रहमत सारी कायनात को आगे जाहिर कर दूं। फरमाया मेरा मूसा कल जब तू इसे देख के गया, कायनात का बदतरीन गुनहगार था, कायनात का बदतरीन नाफरमान था। ऐ मूसा रात इसकी बीवी इसके पास, इसकी खाट पर, इसके खटड़े पर, बेड पर, चरपाई पर रात का खाना लेके आई। जब रात का खाना इसके सामने लाई, इसने रोटी का लुकमा तोड़ा, बीवी देख के रोने लग गई, कहने लगी भली लोग तुझे क्या हुआ? कहने लगी हाथ जोड़ के कहने लगी बस कर दे, बस कर दे, अब तो तेरे गुनाह पूरी बस्ती के अंदर मशहूर हो गए, लगता है कायनात के अंदर तेरे से बड़ा गुनाहगार कोई नहीं। जब उसने बीवी का ताना सुना, अल्लाह फरमाता है मूसा उसने रोटी की तरफ से, बीवी की तरफ से यूं करके मुंह फेर लिया और पिछली तरफ मुंह करके रोने लग गया। कहने लगा अल्लाह अब तो मेरे घर वाले मुझे गुनाहगार कहने लग गए, या अल्लाह अब तो मुझे माफ कर दे। फरमाया मूसा उसके दो आंसू मुझे इतने पसंद आए, मैंने रातों रात उसके गुनाहों को नेकियों में तब्दील कर दिया। इतना रहीम, इतना करीम अल्लाह। इलाहुल आलमीन 70 साल हो गए गुनाह करते, 70 मरतबा रमजान मुबारक का महीना आया मैंने रोजे न रखे, 70 साल हर महीने के 4 जुमों में परवरदिगार आलम मैंने सजदा ही न किया, अल्लाह माफ करे। हर साल दाने मेरे घर में आया करते हैं, कमाद बेच के पैसे मेरे घर में आया करते हैं, आमों के बाग की कीमत मेरे घर में नफे के साथ आया करती। परवरदिगार आलम कभी मैंने उशर देने का सोचा ही नहीं है, कभी मैंने ज़कात देने का सोचा नहीं। इतने बड़े गुनाहों के गठड़े कैसे माफ करेगा? मुझे कितना अरसा माफी मांगनी पड़ेगी, कितना अरसा मुझे तौबा करनी। इलाही पहाड़ों जितने गुनाह हो गए, अल्लाह अकबर, परवरदिगार आलम कैसे माफ करेगा? इलाहुल आलमीन ने फरमाया मेरा नबी 70 साल गुनाह करने के बाद 70 साल तौबा करने की जरूरत नहीं, 30 साल तौबा करने की जरूरत नहीं, 10 साल तौबा करने की जरूरत नहीं, 50 साल तौबा करने की जरूरत नहीं। इलाही फिर क्या करना पड़ेगा? फरमाया साइकिल पर जावे उसकी मर्जी, मोटरसाइकिल सवार हो उसकी मर्जी, कार के अंदर बैठे उसकी मर्जी, जहाज में बैठे उसकी मर्जी, कि बीवी साथ लेटी हो, बीवी सराहने हो, बच्चा सीने के ऊपर हो, उस वक्त एक मर्तबा अपने गुनाहों पर शर्मिंदा होकर कह दे या अल्लाह मुझे माफ कर दे। मेरा नबी उस माफी मांगने से वाले से कह दे तुझे इतना जुमला कहने में देर लगेगी, मुझे माफ करने में इतनी भी देर नहीं लगेगी। क्या पता था राव साहब इस साल वापिस आएगा या और जमीन के नीचे चला जाएगा, मनोमन मट्टी के नीचे चला जाएगा। क्या पता था मौत आएगी, एक झटके के अंदर सारे का सारा काम तमाम करके रख देगी। क्या पता था मौत आएगी, अगले पिछले सारे किस्से कहानियां खत्म करके रख देगी। क्या किसी को पता था?